خواتین حضرات، میں آپ کے سامنے لاؤڈ سپیکر کی ایک نئی ایپیسوڈ لے کر آیا ہوں۔ ایپیسوڈ کیونکہ ذرا لمبی ہے تو اس کے پارٹ 1 اور پارٹ 2 دو حصے ہوں گے، اور آپ اسے متواتر 2 دن ایک ساتھ دیکھیں گے، کیونکہ تعلق ہی اس کا ایسے موضوعات سے ہے جنہیں الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں کچھ گلے شکوے بھی ہیں، کچھ حالات حاضرہ کے بارے میں بھی بات ہے، کچھ بادشاہی محلات کے بارے میں ہے، کچھ عشقیہ داستانیں ہیں، اور کچھ اور چیزیں بھی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، جب اتنے عناصر ایک ایپیسوڈ میں ہوں گے تو اس کے 2 حصے تو کرنے بنتے ہیں۔ آئیے ہم یہ بات شروع کرتے ہیں۔ خواتین حضرات، میں جب انگلینڈ میں کام کر رہا تھا تو اسی دوران میں نے پبلک سروس کمیشن کا امتحان دیا اور میں SR سلیکٹ ہوا۔ باہر طور پتہ چلا کہ ہم پہ مقدمہ کر دیا گیا ہے اور سٹے لے لیا گیا ہے، یعنی کہ وہ تمام لوگ جو کہ منتخب ہوئے ہیں ان کو اپنی جاب جوائن کرنے نہیں دی جائے گی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں انگلینڈ میں کام کر رہا تھا، مجھے کوئی ایسی خاص پرواہ نہیں تھی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد ایک ہی جاب اناؤنس ہوئی پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ذریعے پورے پنجاب کے لیے ایز اسسٹنٹ پروفیسر آرتھوپیڈکس، اور اس کے ایک جاب کے لیے تقریباً 117 کینڈیڈیٹس نے اپلائی کیا۔ خیر، ان میں سے تقریباً 17 لوگوں کو شارٹ لسٹ کیا گیا، ان کا انٹرویو ہوا۔ انٹرویو کا جب نتیجہ آیا تو مجھے پتا چلا کہ اللہ کے کرم سے ڈاکٹر عمر عادل کو منتخب کیا گیا ہے ایز the only assistant professor against that one vacant seat in the Punjab Health Department۔ اگلے دن میں اپنی سیکریٹریٹ جانا تھا تاکہ اپنی جوائننگ وہاں پتا کروں کہ کیا دینی اور کیا نہیں دینی، تو پتا چلا کہ مجھ سے پہلے ایک سٹے آرڈر وہاں پہنچ چکا ہے جو ایک ایسے صاحب نے لیا تھا جن کے والد خود میرے پروفیسر آرتھوپیڈکس تھے۔ خیر، کوئی ایسی بات نہیں، میں نے سوچا یہ تو پھر ہوتا ہی ہے۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ وہ بھی کہیں اسسٹنٹ پروفیسر آرتھوپیڈکس لگ سکیں، مگر تب تک ان کے لیے وہ عمدہ ترین جاب ابھی آئی نہیں تھی جو ان کو دی جانی چاہیے تھی، اور دی گئی، اور تقریباً پچھلے 25 سال سے وہ انہیں تحفے کی طرح انہی کی گود میں رکھ کے دی گئی ہے۔ آپ میں سے جو میرا اشارہ نہیں سمجھے وہ اتنی بات سمجھ جائیں کہ جب کبھی آپ کو ایمرجنسی ہو تو 1122 پہ فون کریں اور پتہ کریں کہ کون سی ایسی جاب ہے جس سے تسلسل حاصل ہے پچھلی 6 حکومتوں میں، اور پھر شاباش دیں کہ کتنی عمدہ جاب ہے جو کبھی اس کینڈیڈیٹ سے لی ہی نہیں گئی واپس۔ ایک عرصے کے لی گئی تھی مگر پھر واپس آ گئی۔ خیر، خواتین حضرات، اس دفعہ مجھے چڑ چڑھ گئی اور میں نے عدالت جانے کا سوچا۔ جب میں عدالت گیا تو پتہ چلا کہ بہت مشکل ہوگی، کیونکہ ان صاحب کے جو سسر ہیں وہ ماشاءاللہ ہمارے سینٹ کے چیئرمین بھی ہیں اور بہت بڑے وکیل بھی ہیں، اس لیے میری بات کوئی جج نہیں سنے گا۔ مجھے پھر بھی اپنے اللہ پہ بڑا یقین تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کرامت نذیر بھنڈاری صاحب لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے جن کے سامنے میں پیش ہوا، اور میں نے کہا کہ آپ نے یہ سٹے آرڈر ویکیٹ کیوں نہیں کرنا؟ تو کہنے لگے کہ میں یہ ویکیٹ کیوں کروں؟ میں نے کہا اس لیے کہ اتنی محنت سے تمام کرائٹیریا پورے کرنے کے بعد، صحیح کوالیفیکیشن کے بعد میں نے اس میں ٹاپ کیا ہے، میں واحد آدمی ہوں جس کو جاب ملا، تو آپ کیوں نہیں دے رہے مجھے جاب؟ کہنے کہ اس لیے کہ جس نے سٹے لیا ہوا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر عمر عادل کے پاس UK کی ڈگری ہے، جبکہ میرے پاس پاکستان کی ڈگری ہے، اور UK کے ڈگری ہولڈرز کو یہاں جاب نہیں ملنا چاہیے۔ کیا عمدہ بات تھی۔ اس بات پہ میں نے ان کے سامنے چند باتیں رکھی۔ میں نے کہا کہ میں نے ان کے والد اور اپنے پروفیسر آرتھوپیڈکس کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے انگلینڈ میں تعلیم حاصل کی۔ میری اور ان کی ڈگری ایگزیکٹلی رائل کالج آف سرجنز کی فیلوشپ ہے۔ ان کے بیٹے نے کیوں نہیں کوشش کی کہ وہ بھی اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلیں؟ انہوں نے کیوں پاکستان میں پہلے 3 دفعہ FCPS 1 دینے کی اٹیمپٹ کی، اور جب نہیں ہوا تو پھر MS آرتھوپیڈکس کی ڈگری لی؟ MS آرتھوپیڈکس کی ڈگری بری نہیں ہے، مگر جب ان صاحب کو یہ ڈگری ملی تھی تو MS اسے ماسٹر آف سرجری آف آرتھوپیڈکس کہا جاتا ہے، اس کو کہا جانے لگا مائی سنز ڈگری۔ ایک اور مخفف بھی اس کے لیے کہا گیا، MS آرتھوپیڈکس کو ماسٹر آف سفارش ان آرتھوپیڈکس کہا گیا۔ کیا کیا جائے، کچھ ڈگریاں لوگوں کو معزز کرتی ہیں، کچھ لوگ ڈگریوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ بہر طور میں اپنا مقدمہ جیت گیا، اور پھر میں نے جنا ہاسپٹل میں جوائننگ دی۔ اتنے عرصے میں میرے والد کی طبیعت بھی خراب ہوئی اور مجھے انگلینڈ میں اپنا گھر بار اور جاب چھوڑ کے لاہور آنا پڑا۔
یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو شروع میں تو مشکل لگتا تھا، مگر میں نے زندگی بھر اس فیصلے کو ریپینٹ نہیں کیا، کیونکہ مجھے اس فیصلے کے صلے میں اپنے والدین کے ساتھ ان کی زندگی کے آخری 12 سال مستقل گزارنے کا موقع ملا، جو میری زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ ہے اور میری یادوں میں سب سے حسین یاد ہے۔ اور اس عرصے کا اختتام وہاں پہ ہوا جب میں اپنے والد اور پھر اپنی والدہ کو ان کی آخری منزل، ان کے مرکز تک پہنچا کے آیا، اپنے کندھوں پہ اٹھا کے۔ اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہر بیٹے کو دے اور یہ راحت ہر والدین کو ملے، آمین۔ خواتین و حضرات، جنا ہاسپٹل اس زمانے میں ایک ایسا ہسپتال تھا جو حکومت پاکستان نے عرصے بعد پبلک سیکٹر میں بنایا تھا۔ ہمارے جو بڑے بڑے ہاسپٹل موجود تھے ان میں کنگ ایڈورڈ کے ساتھ میو ہاسپٹل تھا جو انگریزوں کے زمانے میں بنایا گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور ہاسپٹل تھا جو سروسز ہاسپٹل تھا، جو آپ جانتے ہیں کہ 60s میں بنا۔ اس کے علاوہ ایک اور ہسپتال تھا جس کا نام تھا سر گنگا رام ہسپتال۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ سر گنگا رام نے پری پارٹیشن بنایا تھا۔ جنرل ہاسپٹل بھی موجود تھا جو 50s میں بنا تھا اور بیگم ناہید سکندر مرزا نے اس کا افتتاح کیا تھا۔ عرصے بعد جنا ہسپتال بنایا گیا جو کہ ایک بڑا جنرل پبلک ہسپتال تھا۔ میں نے وہاں پہ ایز اسسٹنٹ پروفیسر آف آرتھوپیڈکس جوائن کیا اور چند ہی دنوں میں مجھے یہ احساس ہوا کہ اس ہسپتال کی پوزیشن بڑی اسٹریٹجک ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر آپ اسلام آباد سے لاہور آئیں براستہ موٹر وے تو جو پہلا ہسپتال آپ کو ملتا ہے وہ جنا ہسپتال ہے۔ اس لیے تمام وہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس، تمام وہ ٹراما جو موٹر وے پہ پیش آتا ہے، اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے سب سے اعلیٰ جگہ جنا ہسپتال ہوگی۔ مگر پھر ساتھ ہی مجھے پتا چلا کہ اتنے بڑا کیچمنٹ ایریا ہے جنا ہسپتال کا اور چند بیڈ کی ایمرجنسی تمام آنے والے ہزاروں مریضوں کو کیٹر نہیں کر سکتی۔ اس زمانے میں عیس محمد صاحب ہمارے ادارے کے سربراہ تھے اور انتہائی نیک، انتہائی منکسر المزاج، انتہائی شفیق آدمی تھے۔ اور مجھے یاد ہے کہ ایک میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ سر جنا ہسپتال کے ساتھ ہمیں ایک بہت بڑا ملٹی ڈسپلنری ٹراما سینٹر چاہیے۔ ان کو میری بات سمجھ آ گئی۔ انہوں نے میرے علاوہ پروفیسر مودود علی صاحب جو میرے سینئر تھے اور میرے بڑے بھائیوں کی طرح تھے، ان کی طرف دیکھا تو مودود صاحب نے بھی اسباق میں سر ہلایا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ بہر طور اگلی بار انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے ایک پریزنٹیشن بنا کے دو آن دا نیڈ and the evolution of a trauma center associated with Jinnah Hospital۔ تو خواتین حضرات، میرے پاس آج تک وہ پریزنٹیشن پڑی ہوئی ہے، تو مجھے ابھی تک اس پریزنٹیشن کا ٹائٹل یاد ہے، The Way Forward: Treating Trauma, Providing Trauma Care, Evolution of the Jinnah Institute of Traumatology، JIT میں نے اس کا نام رکھا۔ خواتین حضرات، JIT کا مطلب کچھ اور بھی ہوتا ہے لیکن ذرا منہ پہ چڑھتا ہے تو اس لیے میں نے یہ نام رکھا۔ میں نے اس کے بعد کئی میٹنگز میں اپنے کولیگز کے ساتھ کوشش کی کہ ہم ایک ٹراما سینٹر یہاں بنا سکیں، اور مجھے بڑی خوشی تھی کہ زمین کا جب انتخاب آیا تو پتہ چلا کہ جنا ہسپتال کے سامنے ایک بہت بڑی سٹاف کی ریزیڈنشل کالونی ہے۔ یہ شاید واحد ہسپتال تھا جس کے ساتھ کام کرنے والے ڈاکٹروں وغیرہ کے لیے بہت بڑے ایریا کے اوپر گھر بنائے گئے تھے جو کہ شاید کسی اور ہسپتال میں نہیں تھے۔ میں نے میو ہسپتال میں بھی کام کیا ہے، گنگا رام ہسپتال میں بھی کام کیا، میں نے وہاں کبھی کوئی ریزیڈینشل کالونی نہیں دیکھی۔ اس کے علاوہ سروسز میں بھی نہیں ہے، اور تھی ایک زمانے میں، اب نہیں ہے، اور نہ ہی جنرل ہسپتال میں ہے۔ بہر طور اسی کالونی کے ایک حصے کو مختص کیا گیا ایز دا لینڈ فار جنا انسٹیٹیوٹ آف ٹراماٹولوجی، اور پھر اس کی تعمیر شروع ہو گئی۔ میں کتنا عرصہ خوش رہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک ٹراما سینٹر بن رہا ہے لاہور میں ایک ایسے مقام پہ جہاں لاہور کی بہت بڑی آبادی اور پھر موٹر وے کا سارا ٹریفک، جہاں کہیں ایکسیڈنٹ ہو خدا نہ خواستہ، وہ آ کے اپنی زندگی اور صحت کی بقا کی کوشش کر سکتے ہیں۔ آپ سب لوگوں کو شاید پتہ نہیں کہ ٹراما ہوتا کیا ہے۔ خواتین حضرات، کسی جگہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہو جائے، بم ایکسپلوژن ہو جائے، کوئی بلڈنگ کولیپس کر جائے، کوئی اور ناگہانی واقعہ ایسا آ جائے جس کے نتیجے میں ایک یا بہت سارے افراد کا جسم مضروب ہو جائے، یعنی کہ ہڈیاں ٹوٹ جائیں، ہیڈ انجری ہو جائے، پھیپھڑے پھٹ جائیں، تلی پھٹ جائے،
میدے کو بلنٹ انجریاں ہوں، مثانہ پھٹ جائے، ٹانگیں ٹوٹ جائیں، یہ سب چیزیں ٹراما میں ہوتی ہیں، اور ٹراما ہمارا بڑھتا ہوا سب سے بڑا کلر ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت پاکستان میں 11 سال سے لے کر 50 سال کی عمر تک کے لوگوں کے لیے سب سے بڑی وجہ موت اور وجہ ڈسیبلٹی ٹراما ہے، اور کوئی نہیں۔ اور یہ وہ ایج گروپ ہے جو آپ کا پروڈکٹیو ایج گروپ ہے، جو کام کرتا ہے اس ملک کے لیے، گھر بیٹھا ہوا نہیں ہے یا بھی اسکول نہیں جا رہا۔ یہ سب سے قیمتی لوگ ہیں جو آپ کے ملک کو چلا رہے ہیں، جن کی کوششوں سے زندگی کا پہیہ چل رہا ہے۔ سوچئے اگر یہ مرتے جائیں، یہ ڈسیبلڈ ہو جائیں، تو ایک ملک کا حال کیا ہوگا اور ہماری اکانومی کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے ٹراما کیئر کتنا اہم ہے۔ دوسری بات ایک آپ کو ٹراما کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ ٹراما کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے گولڈن آور، دا فرسٹ آور از دا گولڈن آور۔ کسی بھی انجری کے بعد، کسی بھی مہلک چوٹ کے بعد جو پہلا 1 گھنٹہ ہے وہ سنہرا گھنٹہ ہے۔ وہ سنہرا اس لیے ہے کہ اس میں زندگی کی رمق اور چمک باقی ہے۔ اگر اس 1 گھنٹے کے دوران آپ کسی کو صحیح کیئر دیں، اس کو ٹریٹمنٹ کریں، تو اس کی زندگی کے بچنے کے چانسز بے انتہا بڑھ جاتے ہیں۔ اور اگر 1 گھنٹہ گزر جائے تو وہ سنہرا گھنٹہ دا ڈارک آورز ہو جاتے ہیں، جو عموماً موت کی وادی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ اہمیت ہے۔ اس لیے میرا دل دھڑکتا تھا کہ اس ملک میں، اس شہر میں، اس علاقے میں ہمیں ایک ٹراما سینٹر چاہیے، مگر کیا کیا جائے، ہر ایک کا اپنا ذاتی مفاد ہوتا ہے۔ وہ جنا انسٹیٹیوٹ آف ٹراماٹولوجی جس کا میں نے خواب دیکھا تھا، جو بننا شروع ہو گیا، چند لوگوں نے اپنے انتہائی خود غرضانہ خواہشوں کی وجہ سے اسے جنا انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں بدل دیا۔ یعنی کہ یہ اب ٹراما سینٹر نہیں رہے گا، یہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کی طرح ایک اور کارڈیولوجی کا ہسپتال بن جائے گا۔ میں یہ بات بالکل مانتا ہوں کہ کارڈیولوجی اور اسکیمک ہارٹ ڈیزیز یعنی کہ دل کی بیماریاں بھی ایک بہت بڑا کلر ہیں، ان کا بھی علاج ہونا چاہیے، مگر لاہور شہر میں ہمارے پاس ایک پروونشل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی PIC کی شکل میں ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے تمام بڑے ہسپتالوں میں کارڈیولوجی کے بھی وارڈز ہیں اور کارڈک سرجری کے بھی وارڈز ہیں، حتیٰ کہ گلاب دیوی جیسے ہسپتال میں بھی کارڈیولوجی کا پورا سیٹ اپ موجود ہے۔ اور میں آپ کو کیا بات بتاؤں کہ اور کتنے پرائیویٹ ادارے ایسے ہیں جہاں پہ کارڈک سرجری اور کارڈیولوجی دونوں کی سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ ایسے میں آپ نے ایک اور کارڈیولوجی کا انسٹیٹیوٹ بنا لیا، اس لیے کہ چند لوگ اپنے آنکھوں میں یہ خواب سجائے بیٹھے تھے کہ اگر ہم اسے بنا لیں گے تو یقیناً ہم اس کے سربراہ لگ جائیں گے۔ میں ان صاحب کا یہاں نام بھی لے سکتا ہوں، مگر کیا ضرورت ہے ایسے لوگوں کا نام لینے کی who are not mentionable، جنہوں نے صرف سیلفش وجوہات کی بنا پر ہمارے ٹراما وکٹمز کی جانیں لے لیں کہ میں بن جاؤں ایگزیکٹو ڈائریکٹر، میں بن جاؤں CEO اس انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں۔ اپنی پرائرٹیز ٹھیک رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں پنجاب گورنمنٹ کو، ایک منظرنامہ آپ کے سامنے دکھانا چاہتا ہوں۔ ایک گاڑی چلی ہے اسلام آباد سے لاہور کے لیے، اس میں ایک فیملی بیٹھی ہے، ایک صاحب ہے، ان کے ساتھ ان کی بیگم ہے، پچھلی سیٹ پہ ان صاحب کی والدہ بیٹھی ہوئی ہیں اور 3 بچے ہیں۔ یوں اس گاڑی میں 6 افراد خانہ ہیں۔ وہ لاہور آ رہے ہیں اسلام آباد سے کسی شادی کے اوپر۔ رستے میں سکھے کی پہ ایک ٹائر پھٹ جاتا ہے اور گاڑی پورے زور سے 120 کی سپیڈ پہ چلتے ہوئے بیریئر کو ٹکراتی ہے ڈگمگا کے۔ 6 کے 6 لوگ جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو مختلف چوٹیں آئی ہیں۔ جو صاحب ہیں ان کا سر سامنے جا کے سٹیئرنگ پہ اور ڈیش بورڈ پہ لگتا ہے، ان کو ہیڈ انجری ہوتی ہے اور نیک انجری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ٹانگ سامنے جا کے بمپر پہ لگتی ہے تو پتہ چلا کہ فیمر ٹوٹ گئی ہے، ران کی ہڈی۔ ان کی بیگم جو ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھی ہیں، اس زور سے جا کے بیریئر کے ساتھ ان کی سائڈ ٹکرائی کہ دروازہ پچک کے اندر آ گیا، ان کی تلی پھٹ گئی اور اتنا زیادہ خون بہنا شروع ہو گیا ان کے ایبڈومن میں کہ جان کا خطرہ پڑ گیا۔ پیچھے بیٹھی ہوئی صاحبہ کی دونوں ٹانگیں پورے جھٹکے سے آگے جا کے لگی اور ان کا ہپ فریکچر ہو گیا۔ اس کے علاوہ ان کی ایک پسلی پھٹ کے ان کے پھیپھڑے میں چلی گئی۔
بچے 3 بیٹھے ہوئے تھے، درمیان والا بچہ محفوظ رہا، لیکن دونوں باقی بچوں کو مختلف چوٹیں پیش آئیں۔ خواتین و حضرات، اس ایک گاڑی کے اندر 6 لوگوں کو ہیڈ انجری بھی ہے، ایبڈومینل ٹراما بھی ہے، چیسٹ ٹراما بھی ہے، اسکیلیٹل ٹراما بھی ہے، مسکولر ٹراما بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ٹراما ہے۔ صرف ہڈیاں نہیں ٹوٹتی کہ آپ کہیں کہ تم آرتھوپیڈک سرجن ہو تو تم اپنا خیال کر رہے ہو۔ ٹراما جسم کا کوئی ٹشو، کوئی حصہ نہیں چھوڑتا، کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ اب اس گاڑی کے سارے وکٹمز کو اگر ایک ایمبولینس پہنچ بھی جائے اور لاہور لے کر آئے تو جہاں وہ جائیں گے وہ سب سے پہلے جناح ہسپتال ہوگا۔ تو کیا برا تھا کہ ایک ٹراما سینٹر وہاں بنایا جاتا ہے۔ یہ اس گاڑی کا میں آپ کو قصہ بتا رہا ہوں، ایسی گاڑیاں تقریباً روزانہ ہسپتالوں میں آتی ہیں کیونکہ ایکسیڈنٹ بے انتہا بڑھتے جا رہے ہیں۔ مگر آپ نے سوچا کہ نہیں، ان کو مرنا ہے تو مرنے دو۔ ہم نے ان کے لیے تجویز کیا ہوا ٹراما سینٹر اپنے مقصد کے لیے انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی بنانا ہے۔ بڑی زیادتی ہے، بڑی زیادتی ہے۔ آپ سب کہیں گے تو دل کے امراض بھی تو بہت ہیں، بالکل ہیں۔ تو ان کے لیے آپ مختلف مقاصد کے لیے بنائی جانے والی بلڈنگز کو اپنے لیے تبدیل نہ کریں، نئے شہر آباد کریں، نئے ہسپتال بنائیں۔ جہاں اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہاں پہ پلاننگ کے مطابق خرچ کیجئے، دیکھیے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے۔ اب میں آپ کو یہاں یہ بھی بتا دوں، صحت کا بہت ذکر ہوتا ہے، مگر اس عروس البلاد جسے آپ لاہور کہتے ہیں، اس کے اندر آخری جو پبلک ہاسپٹل بنا تھا مختلف اسپیشلٹیز کا، وہ جناح ہسپتال تھا۔ اس کے بعد آپ نے جب بھی کوئی چیز بنائی ہے وہ ایک ٹرشری ریفرل سینٹر بنایا ہے، پی کے ایل آئی، کینسر ہسپتال، یہ جو جے آئی سی بنایا آپ نے، یہ سب چیزیں ہمیں ابھی بنیادی بیماریوں کے لیے مزید ہسپتال چاہیے۔ خواتین حضرات، میں آپ کو چھوٹی سی بات پس کروں، یہ تو میں نے ظلم کی کہانی آپ کے سامنے بتائی ہے کہ کس طرح آپ نے ایک مقصد کے لیے بنائے جانے والے ہسپتال کو کسی اور مقصد کے لیے، ٹھیک ہے وہاں بھی مریضوں کا علاج ہوگا، مگر جن مریضوں کا حق مار دیا گیا ہے ان کے لیے کیا آلٹرنیٹیو آپ نے کریٹ کیا ہے۔ بہر طور یہ جو آپ کا انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ہے جو جناح ہسپتال کے عین سامنے بنا ہے، یہ پچھلے دنوں خبروں میں رہا کہ اس کا نام جناح سے چینج کر دیا جائے، اور آپ کو پتا ہے کہ آج کل ناموں کا بہت کال ہے، وہی 2 نام بار بار مختلف ہسپتالوں، سڑکوں اور ہر چیز کے رکھے جاتے ہیں۔ پھر اتنا پریشر بنا سوشل میڈیا پہ اور نقادوں نے بھی بہت کچھ کہا، تو ان کو سمجھ یہی آئی کہ بہتر یہ ہے کہ قائد اعظم کے نام پہ بننے والا یہ انسٹیٹیوٹ انہی کے نام سے منسوب رہے، حالانکہ کوشش بہت کی گئی۔ خواتین و حضرات، جب آپ ہسپتال بھی بناتے ہیں نا تو آپ کے مد نظر مریض نہیں ہوتے، آپ کے مد نظر آپ کا ووٹ بینک اور اس کی افادیت اور اس کے اندر کشادگی ہوتا ہے۔ ایک بات آپ کو میں بتاؤں، کچھ اور ہسپتالوں کی ضرورت تھی، مگر اس وقت لاہور میں پائن ایونیو پہ ویلنشیا ٹاؤن کے اندر ایک بہت بڑا کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے جو ہمارے ایک سابقہ وزیر اعظم کے نام سے منسوب ہے۔ خواتین و حضرات، کینسر ہسپتال بنانے کا مقصد مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مقابلے کی چیز ہے نا، ایک میں بنایا ایک اور اسی بناویں گے، مقابلہ برابر ہوگا۔ کیسے کوئی بھی اپنے بنائے ہوئے ہسپتال پہ ناز کرے گا جبکہ ہم نے اس کا جواب دے دیا ہے۔ جہاں تک دل کے ہسپتالوں کا تعلق ہے، پتہ نہیں کیوں ہمارے حکمرانوں کو دل کی بیماریاں بہت ہوتی ہیں۔ ایکچولی دل ہی کالے ہوتے ہیں تو ظاہر بیمار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے لیے یا اپنے جیسوں کے لیے کارڈیولوجی کے ہسپتال زیادہ بناتے ہیں۔ ان کو کبھی بھی ٹراما کو فیس نہیں کرنا پڑتا، اس لیے کہ یہ بہت محفوظ ہوتے ہیں۔ 50 گاڑیوں کے جلو میں جب ان کا پروٹوکول نکلے گا تو کس سے ٹکرائیے گا؟ جب روٹ لگا کے ہر سڑک سے ہر گاڑی بند کر دی جائے گی تو کولیجن کہاں ہوگا؟ ظاہر ہے ٹراما از ناٹ دیئر پرائیورٹی، یہ عام آدمی کی پرائیورٹی ہے، اس کی نیڈ ہے، اس کی ضرورت ہے جو آپ پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرطور اب کچھ دن پہلے خبر آئی خواتین و حضرات کہ آپ نے جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے لیے ڈین اور سی ای او کا انتخاب کر لیا ہے۔ مجھے ذرا دلچسپی تھی کہ کون صاحب ہیں جو ہمارے مختلف کارڈیولوجسٹ میں سے چنے جائیں گے، کیونکہ جن صاحب نے یہ ساری سازش تیار کی تھی ان کی بڑی خواہش تھی کہ وہ ڈین بنے، وہ سی ای او بنے، مگر ان کا نام وہاں پہ نہیں تھا۔ جہاں پہ مجھے یہ خوشی تھی کہ جو کچھ کیا وہ عکارت گیا، وہاں تھوڑی سی حیرت ہوئی
ایک ایسے صاحب کا نام سن کے جن سے برسوں پہلے میری بہت معمولی سی ایک یا دو ملاقاتیں ہوئی تھیں، اور وہ وقت مجھے سارا یاد آ گیا۔ خواتین حضرات، جن صاحب نے ایز CEO اینڈ ڈین آف جنا انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی اپنی ذمہ داریاں قبول کی ہیں اور شروع کر دی ہیں، ان کا نام حسنات احمد خان صاحب ہے۔ یہ ایک بہت نامور کارڈیو تھوریسک سرجن ہیں جن کے بہت سارے حوالے ہیں شہرت کے، مگر آج کی ایپیسوڈ میں میں آپ کو صرف ان کے خاندانی پس منظر کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو بھی ان سے ایک واقفیت پیدا ہو۔ خواتین حضرات، حسنات احمد خان صاحب کی اس وقت عمر 68 سال ہے۔ ایک یہ بھی نقطہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ اس عمر پہ جہاں انرجی کم ہو جاتی ہے وہاں پہ آپ نے ایک نئے ہسپتال کی ساری ذمہ داری ان پہ ڈال دی ہے۔ سر 60 سال پہ آپ ہمیں ریٹائر کر دیتے ہیں، 65 سال تک آپ کھینچتے ہیں VCs کو، اور وہ اپنے آپ کو کھینچتے ہیں اس سے بھی زیادہ، مگر 70 سال کے قریب کسی کو اپوائنٹ کرنا تھوڑی سی آپ کی اپنی پالیسی کے خلاف نہیں ہے؟ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ بھائی اللہ نہ کرے میں جملہ استعمال کروں اور پھر اس منحوس ہنسی کو ہنس کے آپ کے سامنے دکھاؤں۔ اس کام کے لیے میں نے وحید لالا کو رکھا ہوا ہے۔ وحید لالا، یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب، اور یہ جو ہنسی ہے نا دانت نکوس کے جس کی تم نقل اتارتے ہو، وہ تو کمال ہی ہے بالکل۔ اچھا خیر، وحید لالا سے واپس آتے ہیں ڈاکٹر حسنات احمد خان کی طرف۔ خواتین حضرات، میرے دو بہت ہی فیورٹ لکھاری ہیں، ان کا نام جناب اشفاق خان صاحب ہے، اور اس کے علاوہ بانو آپا ہیں، بانو قدسیہ صاحبہ۔ اشفاق صاحب کی ایک بہن ہے جن کا نام تھا فرخندہ بی بی۔ فرخندہ بی بی کی شادی کی گئی ایک آرتھوپیڈک سرجن صاحب کے ساتھ جن کا نام تھا ایوب خان صاحب۔ ایوب خان صاحب ایک بہت ہی ارلی آنے والے آرتھوپیڈک سرجن تھے جو کہ ملتان میں کام کرتے رہے۔ ایوب خان صاحب کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا اور ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، کچھ اور بھی بچے تھے لیکن یہ دو نامور ہوئے۔ ایوب خان صاحب کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا، یعنی کہ جس کے ماموں اشفاق احمد خان صاحب تھے، ان کا نام ہے جواد ساجد خان صاحب۔ جواد ساجد خان صاحب میرے پروفیسر آف کارڈک سرجری تھے میو ہاسپٹل اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں، اور اللہ کے کرم سے بہت اچھی صحت میں، بہت اچھے مزاج کے ساتھ ہمارے سروں پہ ان کا سایہ قائم ہے۔ اینڈ آئی فائنڈ ہم اے گریٹ ٹیچر اینڈ اے گریٹ پرسن، اور ابھی بھی بہت ایکٹیولی وہ کارڈک سرجری کو پرفارم کر رہے ہیں فار دا لاسٹ ایٹ لیسٹ 35 years that I've known him۔ خواتین حضرات، ان کی بہن تھی جن کا نام تھا بی بی ناہید۔ بی بی ناہید کی شادی کی گئی ایک صاحب سے جن کا نام تھا رشید خان، جن کی ایک گلاس فیکٹری تھی۔ ناہید بی بی اور رشید خان صاحب کے ہاں 1958 میں، 1 اپریل 1958 میں ایک صاحبزادے پیدا ہوئے جن کا نام حسنات احمد خان رکھا گیا۔ اب دیکھیے کہ جواد صاحب کے ماموں کون ہوئے؟ اشفاق احمد خان صاحب، اور ان کی ممانی کون ہوئی؟ بانو آپا۔ اور پھر جناب حسنات احمد خان صاحب کے ماموں کون ہوئے؟ جواد ساجد خان صاحب۔ اور یوں آپ یہ سمجھیے کہ میں نے آپ کو کیسا عمدہ رشتہ ملا کے دکھا دیا ہے۔ اکثر لوگ مجھ پہ طنز کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب پورے شہر دی دائی نے۔ میں پورے شہر دی نہیں، تقریباً پوری دنیا دی دائیاں، فکر نہ کرو۔ کسے نوں تو پتا ہونا چاہیے کدے نال ناتا کی رشتہ تے کی جوڑ ہے۔ اس کے بغیر تو زندگی ختم ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کون کہاں سے آیا اور کدھر گیا۔ بہرطور خواتین حضرات، حسنات صاحب نے تعلیم حاصل کی، جہلم میں پیدا ہوئے۔ داخلے کے وقت ان کے نمبر کچھ کم تھے، برا نہ مانے گا حسنات صاحب، میں سچی بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ بہاولپور میں قائد اعظم میڈیکل کالج میں داخل ہوئے اور پھر 2 سال بعد آپ سنا کہ کنگ ایڈورڈ آ گئے۔ میرے کنگ ایڈورڈ میں داخلے سے بہت پہلے آپ فارغ التحصیل ہو چکے تھے، کیونکہ مجھ میں اور آپ میں تقریباً 8-9 سال کا فرق ہے۔ ان کا پیٹ نیم بھی بڑا مزے کا ہے، ان کو سب لوگ ناتی ناتی کہتے تھے۔ یہ کرکٹ بھی کھیلتے تھے اور خوش روح آدمی تھے کیونکہ پٹھان تھے، اس لیے آپ جانتے ہیں کہ اشفاق صاحب خود ماشاءاللہ جوانی میں بے انتہا حسین آدمی تھے۔ اور ایک دفعہ نعیم بخاری صاحب نے بانو آپا سے پوچھا کہ بانو آپا، آپ نے خان صاحب کی کس خوبی کی وجہ سے ان سے شادی کر لی؟ ان کا جواب بے انتہا خوبصورت تھا، کہنے لگی جمال، جمال سے بڑھ کے اور کیا خوبی ہو کسی سے محبت کرنے کی؟ جس جمال کا وہ ذکر کر رہی تھی وہ صرف چہرے کا نہیں، وہ باطن کا بھی جمال تھا جو صرف ویسی دیدہ بینا رکھنے والی خاتون دیکھ سکتی ہیں۔ بہرطور خواتین حضرات،
नाती ने यानी कि हसनात अहमद खान साहब ने इंग्लैंड में बहुत अच्छी ट्रेनिंग हासिल की, नाम पैदा किया, बहुत खिदमत की, बहुत बड़े बड़े अस्पतालों में काम किया, जिनमें में ऐसे ऐसे नाम हैं, अगर आप भी सुने तो आप हैरान रह जाएं। रॉयल ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा कार्डिक और पल्मोनरी हॉस्पिटल है लंदन में, वहाँ काम किया। हेयरफील्ड हॉस्पिटल जो कि एक डेजिग्नेटेड कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल है, वहाँ पे काम किया। ऑस्ट्रेलिया में काम किया, मलेशिया में काम किया, सऊदी अरब में काम किया, और अब हसनात अहमद खान साहब अपने साथ एक वसी तजुर्बा लेकर लाहौर आए हैं हमारे नए कार्डियोलॉजी के इंस्टीट्यूट को हेड करने के लिए। अल्लाह करे कि इनकी ज़ात अपने साथ जो ब्रिटिश ट्रेनिंग सिस्टम है, जो ब्रिटिश एथिक्स हैं ऑफ मेडिसिन, और जो ब्रिटिश तरीका है किसी का इलाज करने का, वो भी यहाँ के कार्डियोलॉजिस्ट को सिखा सकें। मैं आई विश हिम द बेस्ट रियली, एंड आई थिंक दैट ही विल प्रूव टू बी अ गुड चॉइस। मगर एक आखिर में छोटी सी बात मैं आपको कहूँ, और मुझसे रहा नहीं जाता ये कहे हुए। मैंने उनको रिसेंटली देखा है। ये वो हसनात अहमद खान नहीं है जिसे मैंने सबसे पहले 28 अगस्त 1995 को देखा था। इस मुलाकात का जिक्र मैं अगली किस्त में करूँगा। ये वो हसनात अहमद नहीं है जिसे 1 सितंबर 1995 को उस वक्त की हसीन तरीन, मोस्ट फोटोग्राफ्ड सेलिब्रिटी, उस वक्त की सबसे ज़्यादा पसंदीदा मेंबर ऑफ द ब्रिटिश रॉयल फैमिली और आने वाले किंग ऑफ इंग्लैंड की वालिदा ने देखा था और दिल हारा था। आप समझ तो गए होंगे। अब हसनात अहमद खान साहब उम्र के उस हिस्से में हैं जहां उनका वो मोटापा जो जवानी में भी था मजीद बढ़ चुका है। ब्लड प्रेशर उनको तब भी था, मेरे ख्याल में अब एक आध अर्जा और भी लाहक होगा। मगर मैं फिर भी उनकी सेहत के लिए दुआ गो हूँ। पाकिस्तान में काम करना आसान नहीं है। बाहर तौर वक्त कैसा कैसा गज़ब ढाता है, कैसा कैसा गज़ब ढाता है। जिस पाकिस्तानी सर्जन को देखकर एक हसीना अपना दिल हार बैठी थी, आज वो हसीना तो रही नहीं, मगर उस हसीना का वो महबूब भी वैसा नहीं रहा। सच बात है, वक्त जो है वो पहचाने हुए चेहरे, जाने हुए चेहरों को भी दोबारा पहचानने से मुकर जाता है, मगर क्या किया जाए। मैं एक और तरफ बात को ले गया हूँ, मगर मैं क्या करूँ, मैं कुछ चीज़ों का खुद चश्मदीद गवाह हूँ, इसलिए मेरा ध्यान जब भी डॉक्टर हसनात का जिक्र आएगा उस तरफ ज़रूर जाएगा। और ये दास्तान इश्क बड़ी मज़े की है, इसलिए अगली किस्त में मुलाहिज़ा कीजिए इसी कुछ तफसीलात मेरे मुंह से, मेरी आंखों से, जो मैंने देखा। मेहरबानी।